سلام علیک یا امام زمان، السلام علیک یا امام زمان، السلام علیک یا امام زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ پروردگار عالم سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، کہ خداوند عالم ایک قوم کو عن قریب پیدا کرے گا، لے کر کے آئے گا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ویسے افراد ہوں گے جو مومنین کے لیے نہ تواضع منکسر ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت اور شدید ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، ویسے ہوں گے جو راہ خدا میں جہاد کریں گے، اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے اور ڈریں گے نہیں۔ میں نے آیہ کریمہ کا انتخاب اپنے آج کی تقریر میں اس عنوان سے کیا ہے کہ آج آپ کے سامنے مجھے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے کیسے اصحاب ہوں گے اور کیسے انصار ہوں گے، ان انصار کی کیا خصوصیتیں ہوں گی اور ان کے کیا صفات ہوں گے، کیا کمالات ہوں گے، کیا عادتیں ہوں گی، اور کس درجے پر فائز ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں جب معلوم ہو جائے تو ہم جس طریقے سے اس آنے والے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کے ساتھ ساتھ امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے ان خصوصیتوں کو بھی تلاش کریں، ان صفات کو بھی تلاش کریں، اور ان کمالات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جن کمالات کے حامل وہ افراد ہوں گے جو امام علیہ السلام کی حکومت میں اور امام علیہ السلام کے خاص اعوان و انصار کہے جائیں گے۔ لہذا قرآن کریم میں خداوند عالم اسی عنوان سے گویا ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ایسے افراد کو لے کر کے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ سے وہ لوگ محبت کرتے ہوں گے۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ مومنین کے لیے نرم، متواضع، منکسر ہوں گے، کافروں کے لیے شدید ہوں گے اور سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو انصار ہوں گے، سب سے پہلے جو اعوان و انصار ہوں گے وہ یقیناً 313 کی تعداد ہوگی، اور یہ 313 ایسے افراد ہوں گے جو امام علیہ السلام کے جان نثار اور باوفا ساتھیوں میں کہے جا سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں، چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا جائے گا،
لوگ آتے جائیں گے، بیعت کرتے جائیں گے، امام کے چاہنے والوں میں شمار ہوتے جائیں گے، مگر یہ 313 افراد، یہ اصحاب، یہ آوان و انصار وہ ہوں گے کہ جو کمالات کی بلندی کے اوپر فائز ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام بھی ایسے ہوں گے کہ جو ان کے طرح سے اور ان کے انصار میں شامل ہونے کے لیے تمنا کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، میں اپنی زندگی کے ایام ان کی خدمت میں گزار دوں۔ اگر آپ غور کریں تو ہم دعاؤں میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، جو نماز صبح کے بعد دعائے عہد کے نام سے مشہور ہے، اس دعائے عہد کا یہی فقرہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی، اے پروردگار ہم کو قرار دے، من انصارہ و آوانے، ان کے انصار میں سے، ان کے آوان میں سے، والذابین عن، اور ان کا دفاع کرنے والوں میں سے قرار دے، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں جلدی کرنے والوں میں قرار دے، کہ ان کی باتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ آگے بڑھیں گے سب سے تیز بڑھنے والوں میں قرار دے، والممتثلین لأوامر، اور ان کے حکم اور ان کے اوامر پر اطاعت اور امتثال کی توفیق دے، اور امتثال اور اطاعت کرنے والوں میں قرار دے، والمحامین عن، ان کی طرف سے حمایت کرنے والوں میں قرار دے، والسابقین الی ارادتے، اور ان کے ارادوں کی طرف سبقت کرنے والوں میں قرار دے، والمستشہدین بین یدی، اور ان کے سامنے اور ان کے حضور میں شہید ہونے اور درجہ شہادت پر فائز ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس طریقے سے ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار واقعی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکے جن صفات کے حامل و اصحاب و آوان و انصار ہوں گے۔ اب دیکھیں جن منزلتوں کے حامل اور جن عظمتوں کے حامل ہوں گے وہ اصحاب و آوان و انصار امام علیہ السلام کے، ان کی کیا صفتیں بیان کی گئی ہیں، روایتوں میں اس کی طرف کیا اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں خلاصہ طور سے جو میں ان صفات کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں اور جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اس عنوان سے، کہ جو امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، نقل متعدد روایتوں میں معصومین علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے آوان و انصار کی خصوصیتوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی جو خصوصیت ہے روایت سے استنباط ہوتا ہے وہ یہ کہ جو امام کے اصحاب اور آوان ہوں گے وہ عبادت اور پرہیزگاری کے بلند ترین درجے کو پر فائز ہوں گے۔ ان کی عبادت اور ان کی پرہیزگاری اور ان کے تقوی کا جواب نہیں ہوگا۔ امام کے انصار خدا کے حقیقی عبادت گزار بندے ہوں گے، اور امام علیہ السلام کی یہ چاہنے والے ایسے ہوں گے جو رات کو عبادتوں میں بسر کریں گے، راز و نیاز کریں گے پروردگار عالم سے شب میں اس طریقے سے جس طریقے سے شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے، اس طریقے سے یہ اصحاب امام آوان امام علیہ السلام راتوں میں عبادتوں میں بسر کریں گے۔ جو خصوصیت بتائی گئی تقوی و پرہیزگاری اور کوشش مجاہدت، عزیزان گرامی یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی ہیں، مگر دیکھیں یہ جو اصحاب امام ہوں گے، جو امام کے آوان و انصار ہوں گے، عبادت میں بھی ان کا جواب نہیں ہوگا، مجاہدت میں بھی ان کا جواب نہیں ہوگا، شب بیداری میں بھی جواب نہیں ہوگا، شب زندہ داری میں بھی ان کا جواب نہیں ہوگا، تقوی و پرہیزگاری کے بلند ترین مقام پر بھی فائز ہوں گے۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کثرت عبادت کی وجہ سے یہ ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان پڑے ہوں گے، سجدے کے نشان ان کی پیشانی کے اوپر پائے جا رہے ہوں گے، اور شیروں کی طرح دن میں زندگی بسر کریں گے، رات میں عبادت گزاروں کی طرح سے رات بسر کریں گے۔ یہ ان کی عبادت اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کی صفتیں بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو صفت بیان کی ہے امام علیہ السلام کے آوان و انصار کو یہ
کہ وہ طاقت میں جستجو اور تلاش میں بھی بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے، یعنی وہ طاقت کے اعتبار سے بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر 40 مرد کے مقابل میں وہ طاقت رکھتے ہوں گے۔ وہ پرچم امام لے کر کے اور اسلام کا پرچم لے کر کے جس شہر کی طرف چلے جائیں گے وہ فتح کر کے واپس آئیں گے، شکست کی صورت میں نہیں آئیں گے، بلکہ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ جب بڑھیں گے تو رعب و دبدبہ 1 ماہ کی مسافت سے بھی آگے چل رہا ہوگا، اور وہ اتنی طاقتور ہوں گے۔ اور اس قدر یعنی امام علیہ السلام کی اصحاب و اعوان و انصار جوان ہوں گے، سن رسیدہ نہیں ہوں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے، جو روایت میں جو اس سلسلے میں تعبیر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اکثر و بیشتر امام کے اصحاب و انصار جوان ہوں گے، سن رسیدہ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے لشکر میں یعنی آپ کے اعوان و انصار میں سن رسیدہ لوگوں کی تعداد اس طریقے سے بتائی گئی جس طریقے سے آنکھوں میں سرما اور غذا میں نمک ہے، اس کے برابر بتایا گیا اصحاب و انصار میں سن رسیدہ، کیونکہ جتنے ہوں گے وہ سب جوان ہوں گے، طاقتور ہوں گے، قوت پائی جا رہی ہوگی، جذبات ہوں گے، ولولہ انگیز ہوں گے، اور وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوگی، ان کے دل فولاد کے ہوں گے، وہ مضبوط ارادے کے حامل ہوں گے، وہ اس قدر قوی ہوں گے کہ جس پہاڑ کی جانب سے گزر جائیں گے اگر چاہے تو پہاڑ کو بھی اکھاڑ لیں، اور پہاڑ کے سامنے سے گزر جائیں تو وہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ سکے۔ وہ اس وقت تک تلوار کو نیام میں نہیں رکھیں گے جب تک کہ وہ فتح نہ کر لیں اور جب تک کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لیں، اور اگر انہیں کسی شہر میں بھیجا جائے گا تو وہ جائیں گے اور جانے کے بعد فوراً شہر کو فتح کر لیں گے۔ کسی شہر کو تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا جائے گا، جائیں گے اس شہر کو فوراً ویران کر دیں گے۔ امام علیہ السلام کے حکم کے اوپر اس طریقے سے عمل کرنے والے ہوں گے جیسے آقا اور غلام کی صورت ہوتی ہے۔ یہ اصحاب، یہ چاہنے والے امام علیہ السلام کے اوپر جان قربان کر رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے ان کی صفتیں بیان کی گئی ہے۔ اور جو صفت بیان کی گئی ہے روایتوں میں وہ یہ کہ ایمان اور بصیرت کے بلند ترین درجے پر فائز ہوں گے۔ ان کے اندر جو ایمان پایا جائے گا وہ مضبوط ایمان، اور اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہوگا وہ محکم عقیدہ ہوگا قرآن سے، اور جو لوگ قرآن، سنت، روایات معصومین علیہ السلام سے معرف حاصل کرتے ہیں، عقیدہ حاصل کرتے ہیں، وہ اسی طرح کے عقیدے اور ایمان کو پر فائز ہوتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار کے ایمان کے سلسلے میں پایا جاتا ہے وہ اللہ کے بارے میں کسی طرح کے شک و شبہے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار دین کے سلسلے میں گہری نظر رکھتے ہوں گے، فقہ سے واقف ہوں گے، اور وہ اس طریقے سے کہ دین کے معاملات میں کسی طرح کی کوئی سستی نہ کرتے ہوں گے، دین کے ہر معاملے میں ان کی گہری نظر ہوگی اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، صاحب بصیرت ہوں گے، صاحب فقہ ہوں گے، صاحب تدبر ہوں گے، اور امام علیہ السلام کے حکومت و قضاوت کے لیے ایسے ہی افراد سزاوار ہوں گے، مستحق ہوں گے، وہ منتخب افراد ہوں گے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اعوان و انصار ہوں گے۔ اس کے بعد جو روایتوں میں امام کے اعوان و انصار کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں وہ محبت اور اطاعت کے عنوان سے، کہ ان کے اندر امام علیہ السلام کی اس قدر محبت پائی جا رہی ہوگی کہ امام علیہ السلام کے وجود کے چاروں طرف وہ اس طریقے سے پہرا دے رہے ہوں گے کہ ایک لمحے کے لیے امام علیہ السلام کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ امام کے چاہنے والے امام سے اس قدر محبت کر رہے ہوں گے کہ امام کے وجود تو دور کی بات ہے، امام کے سواری کے زین کو بھی برکت حاصل کرنے کے لیے محبت کی بنیاد پر اپنا ہاتھ مسح کر رہے ہوں گے امام علیہ السلام کی سواری کے اوپر بھی۔ یہ ان کی محبت اور ان کی اطاعت کا انداز بتایا گیا ہے۔
وہ امام کے سامنے غلاموں کی طرح سے مطیع و فرما بردار ہوں گے. جس طریقے سے غلام آقا کے سامنے ہر وقت اور ہمہ وقت تیار ہے آقا کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اسی طریقے سے یہ اعوان و انصار اپنی کوئی پسند نہیں ہے، امام کے سامنے پورے طور سے تسلیم ہے. جو امام کا حکم، اگر وہ دریا میں کود جانے کے لیے، اگر وہ آگ میں کود جانے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ اصحاب، یہ اعوان و انصار ایسے ہوں گے جو لمحے کے لیے سوچنے کے لیے فرصت نہیں دیں گے کہ ہم سوچیں کہ امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. امام کے حکم کے اوپر، آقا کے اوپر غلام کی طرح سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، سراپا تسلیم ہوں گے اور ہر طرح سے امام کی اطاعت کر رہے ہوں گے. وہ کسی بھی صورت میں امام کو چھوڑیں گے نہیں. اور اس کے بعد جو روایتوں میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ امام کے لیے سپر بنے ہوئے ہوں گے اور چاروں طرف امام کے پہرا دے رہے ہوں گے کہ امام کو کسی طرح کو کوئی نقصان، کوئی غضن، کوئی ضرر، کوئی کسی طرح کا نقصان نہ اٹھانا پڑے. اس لیے کہ آپ دیکھیں تاریخ میں ہمارے دیگر معصومین علیہ السلام نے کس طریقے سے زندگی بسر کی ہے کہ ان کے جو چاہنے والے، یوں تو ہر معصوم امام کے جانثار ساتھی رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں وہ لوگ بھی رہے ہیں جو امام کے اپنے چاہنے والے کہے جاتے تھے، مگر ایسے افراد تھے جنہوں نے امام کو دھوکہ دیا، امام کے ساتھ بے وفائی کی ہے، امام کو دشمنوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوئے، امام کے خلاف تلواریں کھینچ کر آ گئے. مگر امام علیہ السلام کے یہ اعوان و انصار ایسے ہوں گے کہ جو امام کے سامنے ہر طریقے سے مطیع و فرما بردار ہوں گے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. امام صادق علیہ السلام نے اس عنوان سے ارشاد فرمایا ہے کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، یعنی یہ تمام صفتیں ہیں کہ جو اصحاب امام کی ہوں گی. کون نہیں چاہتا کہ ہم امام کے اصحاب اعوان و انصار میں شمار کیے جائیں؟ تو چھٹے امام اسی انداز سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اصحاب امام علیہ السلام میں ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم واقعاً ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے اصحاب اور اعوان میں شمار ہو سکیں. امام فرماتے ہیں فَلْيَنْتَظِرْ، سب سے پہلا عمل اسے کرنا چاہیے کہ امام کے ظہور کا انتظار کرے. اور واقعی جو انتظار کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انتظار بہت سے طریقے کا ہوتا ہے، لیکن واقعی وہ انتظار کہ جس میں تڑپ ہو، بے چینی ہو، انسان اس تڑپ کے ساتھ اگر کسی کا انتظار کرتا ہے تو واقعی انتظار اسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، وَمَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ، اسے چاہیے کہ اخلاق اختیار کرے، کردار اپنائے، اپنے اخلاق کو سنوارے. وَهُوَ مُنتظر، وہ منتظر کہا جائے گا. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اسی انداز سے فرمایا اللہم اجعلنا، پروردگار ہمیں قرار دے، ممن، ان لوگوں میں سے کہ تنتصر بہ لدین، جن کے ذریعے سے تو نے اپنے دین کی مدد کی ہے، یعنی جن لوگوں کے ذریعے تو نے اپنے دین کی نصرت و مدد کی ہے، اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے. وَتُعِزُّ بِهِ نَصْرَ وَلِيَّكَ، اور جن لوگوں کے ذریعے سے تو نے اپنے ولی کی نصرت کو عزیز اور شرف قرار دیا ہے، ان لوگوں میں ہمیں قرار دے. وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِنَا غَيْرَنَا، اے پروردگار ہماری اس خدمت کو غیروں سے نہ بدل دینا، یعنی ہمیں یہ محرومی نہ دیکھنا پڑے کہ ہم جو خدمت کر رہے ہیں یہ اس خدمت سے محروم ہو جائیں اور کسی غیر کو دے دینا. کہ دیکھیں امام علیہ السلام نے اس طریقے سے دعا کی ہے، لہٰذا جو امام کی خصوصیتیں روایتوں میں بیان کی گئی، اسی انداز سے بیان کی گئی ہے کہ جو اعوان و انصار ہوں گے وہ درجے پر فائز ہوں گے کہ انبیاء بھی ان لوگوں میں شمار ہونے کی تمنا کریں گے. بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے اصحاب امام علیہ السلام ایسے ہوں گے جو طی العرض کریں گے، یعنی جو زمین کو طے کر کے فوراً امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. وہ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے سامنے اپنے ہتھیلیوں کو کریں گے تو ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے گا. ایسے ہوں گے کہ جب وہ جا رہے ہوں گے امام علیہ السلام کی خدمت میں اور دریا اور پانی آ جائے گا تو اپنے پیروں پر کچھ لکھیں گے اور لکھنے کے بعد پانی کے اوپر چلنے لگیں گے. جس زمین سے وہ گزر جائیں گے
وہ زمین فخر و مباحات کرے گی کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے اوپر سے اصحاب امام میں سے ایک صحابی گزرا ہے، امام کا ایک چاہنے والا گزرا ہے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب اور اعوان کی یہ خصوصیتیں ہوں گی۔ اور بعض روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں اتنی جلدی پہنچ جائیں گے کہ جیسے کہا جاتا ہے پلک جھپکنے میں بھی انسان قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی جب آواز دی جائے گی تو یہ جتنے چاہنے والے اصحاب و اعوان ہوں گے زمین کے گوشے گوشے سے جمع ہو جائیں گے، امام علیہ السلام کی خدمت میں آ جائیں گے اور بیعت کریں گے۔ دور و دراز میں جو ہوگا وہ بعض روایت میں پایا جاتا ہے کہ دور و دراز میں بھی اگر وہ زندگی بسر کر رہا ہوگا تو اگر وہ اصحاب امام میں شمار ہوگا تو وہ بستر پہ شب میں بسر کرے گا، شب میں بستر پہ ہوگا، مگر صبح جب ہوگی تو امام کی خدمت میں پہنچ چکا ہوگا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب وہ چلے گا تو زمین سمٹ جائے گی اور سمٹنے کے بعد خود بخود امام کی خدمت میں آ جائے گا۔ یہ اصحاب امام کی خصوصیتیں یا اصحاب امام علیہ السلام کے کمالات ہیں کہ جو روایتوں میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں امام علیہ السلام کی ان خصوصیتوں اور امام کے انصار اور اعوان کے ان کمالات کو حاصل کریں تو دیکھیں کہ ان کی کیا خصوصیتیں۔ لہٰذا ان تمام خصوصیتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، علم دین حاصل کرنا ہوگا، پرہیزگاری اختیار کرنا ہوگا، طاقت و جستجو اپنے ہمراہ رکھنا ہوگا اور ایسی عبادت کرنی ہوگی جو واقعی امام کے اصحاب اور اعوان کی ہو سکتی ہے۔ پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد وآلہ طاہرین صلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔